آج 2026 کا پہلا بڑا سورج گرہن جو کہ رمضان المبارک سے پہلے لگ رہا ہے، اور اس سورج گرہن میں سر پر ہاتھ رکھ کر یہ قرآنی عمل صرف ایک بار کر لو، فوری طور پر غیبی مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ سورج گرہن کے وقت کا سب سے خاص عمل ہے جس کے ذریعے تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس جگہ بیٹھ کر یہ عمل کیا جائے، یعنی جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، بس سر پر ہاتھ رکھ کر یہ تسبیحات، یہ قرآنی آیات پڑھنے کی دیر ہے، فوری طور پر قسمت بدل جائے گی۔ دیکھیں، یہ سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے سفید چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے یہ مختصر سا عمل کرنا ہے۔ اب صدقہ کس طرح کرنا ہے، یہ عمل کس طرح کرنا ہے، یہ ہر بھائی بہن ہر کوئی کرے۔ دیکھیں، جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی کریں، جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کیونکہ عمل انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس بڑے سورج گرہن کا یہ بڑا عمل صرف ایک بار کر کے دیکھیں۔ اب میں آگے چل کر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا وقت کون سا ہے، کس ٹائم اس کا عروج ہوگا، کس ٹائم یہ شروع ہوگا، اور کس ٹائم اس کا اختتام ہے۔ یاد رہے، یہ گرہن پاکستان میں کس ڈیٹ کو لگ رہا ہے، یہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات اور مکمل رہنمائی اور مکمل چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں۔ دیکھیں، سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں بتاتا ہے۔ سورج گرہن کسی انسان کی پیدائش یا وفات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے نا کہ یہ کسی کی پیدائش پر یا کسی کی وفات پر، جیسے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان سے پہلے جو بڑا سورج گرہن ہے یہ قیامت کی نشانی ہے، یا دجال کی پیدائش ہے، یا یہ آگے کا سالی کا سما ہے۔ اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں آج سوشل میڈیا پر، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تمہاری زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ نے جو اس کے بارے میں اہم چیز ہے وہ یہی کہ قرآنی عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت سے، اس کی اس نشانی سے جس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ سورج گرہن ہوا تھا۔ یہ بات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمائی ہے کہ سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے نا سب سے بہترین جو کہا گیا ہے، اس کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر اور تسبیحات کا باعث اجر ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس وقت صدقہ اور خیرات کرنا یہ بہترین عمل ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے، الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ صدقہ دو طرح کا کیا جائے گا، یا کالے رنگ کا یا سفید رنگ کا۔ دیکھیں، اس وقت صدقہ اور خیرات کرنا یہ بہترین عمل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو خوف خدا اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ سورج گرہن قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ اس وقت دنیاوی کاموں سے ہٹ کر عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ گرہن ختم ہونے تک آپ دیکھیں، جب شروع ہو اس میں سے لے کر ختم ہونے کے دوران آپ کسی بھی لمحے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی اس موقع پر اللہ کی قدرت کے بارے میں بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ سورج گرہن کے وقت کوئی خاص پیشن گوئی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کوئی بھی بادشگونی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں تہمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ سورج گرہن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بے بسی کا احساس دلاتا ہے۔ دیکھیں، سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے کہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی کو جزوی یا مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے۔ تو سورج گرہن کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں۔ کلی سورج گرہن جب سورج مکمل طور پر چھپ جائے، جزوی سورج گرہن جب سورج کا کچھ حصہ چھپ جائے، حلقوی یعنی سورج گرہن جب سورج انگوٹھی کی شکل میں نظر آئے، یعنی کہ مرکب گرہن یہ بھی کہتے ہیں، مرکب بھی اس کو کہتے ہیں، جو مختلف علاقوں میں
میں مختلف طرح نظر آتے ہیں، اس لیے سائنسی حقائق بھی اس کے بارے میں کچھ ہیں کہ یہ ہر سال 2 سے 5 تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورج گرہن چند منٹ سے لے کر چند گھنٹوں تک رہ سکتا ہے۔ اب میں اس کا وقت اور یہ کب سے کب تک رہے گا، تو اس میں بغیر حفاظتی چشمے کے سورج دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہ سائنس ہمیں کہتی ہے۔ اسلام میں سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج گرہن میں نماز ادا کرتے تھے، جس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، دعا استغفار کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ تو نماز کسوف کے اہم نکات کے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، قرات نسبتاً لمبی کی جاتی ہے، رکوع اور سجدے بھی لمبے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر نفل پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، ورنہ یہ عمل آپ نے قرآنی جو ہے اس کو ضرور کرنا ہے۔ تو اس میں احتیاطی تدبیریں، خاص طور پر چشمے کا استعمال ضرور کیا جائے، اور سورج کو براہ راست نہ بچوں کو دیکھنے دیا جائے نہ خود آپ دیکھیں۔ اس لیے کہتے ہیں ایکس رے فلم یا عام چشمہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حاملہ خواتین کے حوالے سے بھی اگر یہ ایک بات بتاتا چلوں تو سورج گرہن ایک قدرتی فلکیاتی عمل ہے جس سے اکثر لوگ مختلف تہمات سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے خاص طور پر حاملہ خواتین کے حوالے سے اسلام اور جدید سائنسی دونوں اس بارے میں واضح رہنمائی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قدرت سمجھا جاتا ہے، نشانی سمجھا جاتا ہے، تو اسلام میں حاملہ خواتین کے لیے سورج گرہن کے حوالے سے کوئی خاص پابندی نہیں لگائی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ گرہن کے دوران باہر نکلنے سے بچہ متاثر ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ عقائد بنائے جاتے ہیں، اور یہ عقائد پہ بعض خواتین کو ڈرایا جاتا ہے، اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتا کر ان کو جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے، یعنی تیز دھار چیز استعمال کرنے سے بچے کے جسم پر نشان پڑیں گے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کھانا پکانے سے منع کیا جاتا ہے کہ آگ پر نہ پکائیں، اس لیے بچہ آپ کا خراب ہوگا۔ یہ حاملہ خواتین، اور سونا اس کے دوران منع سمجھا جاتا ہے کہ اس کے دوران سونا نہیں چاہیے، ورنہ بچے کی نشو و نما میں یعنی کہ مختلف معاملات آتے ہیں۔ اسلام میں ان تہمات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی یعنی کہ کوئی حقیقت نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، ایسے 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 نہیں کرنا، سونا نہیں، یہ نہیں کرنا، تو یہ تمام ہماری تہمات ہیں، ہماری بنائی ہوئی باتیں اور کہانیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، فقط یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ ساری طاقتیں میری ہیں، میں چاہے تو روشنی میں اندھیرا کر دوں، اندھیرے میں روشنی کر دوں، یہ میری قدرت ہے۔ اس لیے تم میری قدرت کو سمجھو اور میری بتائی ہوئی تعلیمات پر میرے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب یہ گرہن ہوگا، اس کا وقت میں بتا دیتا ہوں، یہ 17 فروری، ٹھیک ہے، اس کا وقت ہے صبح 3 بجے سے شروع ہوگا، یعنی جو دن کے 3 بجیں گے اس وقت یہ شروع ہوگا، اور شام 5:12 پر یہ پورے عروج پر ہوگا، یعنی شروع اس کا جو 2:56 پر یعنی 3 بجے یہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ کب شروع ہو رہا ہے؟ یہ 17 فروری کو شروع ہو رہا ہے، اور اسی طرح یہ شام 5:12 پر فل اپنے عروج پر ہوگا۔ اس کا اختتام جو ہے یہ 7:30 بجے ہوگا۔ اب خود اندازہ کر لیجئے گا کہ اس کا دورانیہ کتنا ہے، یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سورج ہے کتنا بڑا لگ رہا ہے، اور یہ کہ ایک دفعہ دنیا میں دیکھیں گے کہ ایسے آپ کو اندھیرا معلوم ہوگا، اور یہ جو ہے یہ آپ کو آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے سارے نظارے مختلف جگہوں پر لوگ کریں گے۔ تو اس لیے مختلف علاقوں میں یہ میں نے جو آپ کو تاریخ بتائی ہے، جو ٹائم بتایا ہے، یہ پاکستانی وقت کے مطابق ہے، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس میں کیا کچھ پایا ہے اور کتنے کتنے انعامات حاصل کیے۔ اب آپ نے اس کے دوران جو قرآنی عمل کرنا ہے، جس کے ذریعے غیبی مدد ملے گی، اور جس مقام پر آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، یہ میں مکمل تفصیل بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور اسی گرہن کے دوران ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں، کیونکہ اس میں دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، تو جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے 10 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے علاوہ یعنی وہ تو 10 بار پڑھیں گے نا اپنا نام درج کروانے کے لیے، تاکہ جتنا بھی درود پاک جمع ہوگا اس سارے کا ثواب حضور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اس درود پاک کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے
اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے قبول فرما لے گا۔ اب دوستو آگے بڑھتے ہیں، آپ نے جب اس طرح پڑھیں گے نا 10 بار شروع میں اور 10 بار آخر میں اس عمل کے، اس کے درمیان میں کچھ قرآنی آیات آپ نے پڑھنی ہے جو اس سورج گرہن کے وقت کی سب سے خاص اور بڑی اہم، اور جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے ہر بندش ٹوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس بندے کو نصیب ہو جائے گی۔ اب اس میں دیکھیں جو صدقے کی بات کی ہے وہ سفید اور کالی چیز کے صدقے کی بات کر رہا ہوں، اور کالی چیز سے مراد کالے چنے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، سفید سے مراد سفید چنے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے ایک مٹھی چنے لے لیں، چاہے آپ 2 مٹھی لے لیں، چاہے ایک پاؤ لے لیں، چاہے ایک سٹانک لے لیں، وہ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ اس کے مطابق وہ صدقہ کریں گے۔ وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ یہ کر دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں بھی کرتے تو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتا ہے پھر رب سے جس چیز کا سوال بندہ کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اصل احتیاط اس میں کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا سائنسی حقائق کے مطابق کہ سورج گرہن صرف روشنی کا عارضی کم ہونا ہے، حاملہ خواتین کے جسم پر بچے کی نشو و نما، ذہنی یا جسمانی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ صرف ایک سائنسی احتیاط ضروری ہے، براہ راست سورج کو مت دیکھیں کیونکہ اس سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو صرف حاملہ خواتین کے لیے یہ احتیاط نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، ہر کوئی کو یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام خوف نہیں بلکہ عبادت کی تعلیم دیتا ہے، جیسے نماز کسوف ہے، دعا ہے، استغفار ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ، یہ اعمال روحانی سکون دیتے ہیں اور جو حاملہ عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون یعنی خوف سے بچیں، حمل کے دوران ماں کی ذہنی کیفیت بچے پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ نے ماں کو ڈرا دیا، آپ نے خوف زدہ کر دیا یا اس کے دل میں ایسا خوف پیدا ہو گیا تو پھر اس سے اس کا اثر جو ہے وہ بچے پر پڑتا ہے۔ اس لیے خوف سے بچانا ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے، اللہ پر بھروسہ یقین رکھنا ہے، غیر ضروری باتیں نہ سننی ہیں نہ ہی کرنی ہے۔ تو معاشرتی دباؤ سے نپٹنے کے لیے کئی خاندان حاملہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، ایسے نرمی سے سمجھائیں کہ یہ تہمات ہیں، اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیں، ڈاکٹر کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ تو سورج گرہن ڈاکٹروں کے مطابق حمل پر اثر انداز نہیں ہوتا، روزمرہ کے کام جاری رکھے جا سکتے ہیں، صرف آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جو گرہن کے وقت جیسے میں نے کہا قرآن کی آیات، درود پاک، دعائے برائے صحت، شکر گزاری، یہ سب ذہنی سکون بڑھاتے ہیں۔ ذہنی دباؤ جو ہے بلا وجہ خوف جو ہے یہ ذہنی دباؤ بڑھا دیتا ہے، بلڈ پریشر متاثر کر سکتا ہے، نیند خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تہمات سے آپ نے بچنا ہے۔ اب جب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، اپنے عمل کا آغاز کر لیا، اور اس کے پورے دوران میں جب عروج پر ہو اس وقت کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ورنہ آپ 3 بجے سے لے کر 7:30 کے درمیان تک جس وقت چاہیں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد جو قرآنی پہلی آیت بینات کو پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ تعداد جو آپ کو بتائی جا رہی ہے نا، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، نہ اضافہ کرنا ہے نہ ہی کمی کرنی، جتنی بتائی جائے آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب تعداد کے برابر پڑھیں گے الحمدللہ پھر آپ کو اس کا 100% فائدہ بھی ہوگا، اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ سارے انعامات بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے ذریعے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں استغفار موجود ہے، اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ یہی آقا نے بھی حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج گرہن میں استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور حضور علیہ السلام بھی 70 مرتبہ روزانہ، اور بعض حدیث میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سید الاستغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے الحمدللہ گناہوں کی معافی ملے گی، رزق میں وسعت آئے گی، قرضے سے نجات ملے گی، بند قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، دل کا سکون ملے گا۔ اس لیے کہ یہ جب سورج گرہن میں یہ عمل کیا جاتا ہے الحمدللہ ہر بندہ اپنی جائز حاجت دل میں رکھ کر، چاہے رزق کا مسئلہ ہو، قرضے کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، رکاوٹ ہو، بیماری ہو، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو، تو اس کے دوران ہی حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ آپ بند راستے
راستے کھلنے لگ جائیں گے، قرض اور مالی دباؤ کم ہو جائے گا، رزق میں وسعت، تمام کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے دور کر دے گا۔ تو اب دوستو اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہ جو پہلا استغفار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق میں حیرت انگیز اضافہ فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں دیکھیں گے کیسے غیبی مدد ملتی ہے اور غیب سے ان کے لیے قرض کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے دیکھنا ان کے پاس کبھی رش ختم ہی نہیں ہوگا، دل کا سکون اور تمام مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو کلمات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں ان کو ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان کو آپ نے سمجھنا ہے، اور دیکھیں یہی ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا ان کلمات کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، پھر تمہارا تمام پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے تمہیں نجات مل جائے گی، کیونکہ یہی وہ عمل ہے، یہی وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن آج جب آپ کریں گے تو 70 بڑی حاجتیں تمہاری پوری ہوں گی۔ اب صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہاں مکمل پڑھنا، یہ بڑا استغفار اس کو کہلاتے ہیں، یعنی سید الاستغفار۔ تو یہ بڑا استغفار جب آپ پڑھیں گے، اللہ کی عطا اور بندے کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں انسان کی عطا محدود ہوتی ہے مگر اللہ کی عطا بلا حساب ہے، بلا شرط ہے، بلا حد ہے۔ بندہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا اللہ پاک اس بندے کو دے دیتا ہے۔ دیکھیں ایمان عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سکون عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت بھی میرا رب دیتا ہے، محبت بھی میرا رب دینے والا ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والا میرا رب ہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوستو یہ کلمات پڑھنے ہیں جو قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ کو واضح کر رہے ہیں، اور یعنی یہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے جس کی یہ آیہ مقدسہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام کا آغاز ان کلمات سے کیا ہے، اور جب آپ ان کلمات کو آج اس عمل کے اندر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اندر حمد موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف موجود ہے، اور جب اللہ کی قدرت ظاہر ہو چکی ہو اس وقت اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا گویا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب کبھی کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے وہ بندہ پھر اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ بلا حساب اپنے بندے کو عطا کر دیتا۔ علماء کے مطابق بڑے بڑے صوفیاء علماء نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں کہا جاتا ہے، یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، صرف اس کی پہلی آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صرف اتنا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو صرف یہ الفاظ، کیونکہ دیکھیں اس صورت کے اندر توحید ہے، ربوبیت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، استغفار کے موضوعات شامل ہیں جو انسان کے روحانی، اخلاقی، دینی ارتقاء کے لیے لازم ہے۔ تو یہ وہ پہلی آیہ مقدسہ ہے جس کے اندر شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر بندہ رب سے کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے، اس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، روحانی گناہوں سے معافی ملتی ہے، روحانیت اس کی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سورت کی تلاوت حاجات کی قبولیت میں مدد دے گی، کیونکہ جو شخص دل سے سورت پڑھے گا اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اور صرف ایک آیہ مقدسہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندے کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو یہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے۔ تو شکر گزاری کا درس ہے، رحمت ہے، ہمدردی کا سبق ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے ہدایت بھی ملتی ہے اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام روزانہ کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے سے اور مشکلات آسان ہو جاتی تھی، رزق میں بے حساب برکت آتی تھی۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے دل کی دھڑکن ختم ہو جاتی ہے، ذہنی اضطراب اور خوف تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سورج گرہن میں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، اب وہ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ کے قریب ہونے کا احساس بھی ان کو ہوگا۔ وہ بچے وہ بچیاں جو امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، کاروبار اور تجارت میں برکت چاہتے ہیں، تو وہ جب اس کو پڑھیں گے الحمدللہ حاجت بھی پوری ہوگی اور دعا بھی قبول ہوگی۔ بیمار یا مصیبت میں شفا کے لیے پڑھیں تو الحمدللہ شفائیں بھی ملیں گی، کیونکہ یہ قرآن کریم کی روح ہے۔ ہر مسلمان کی نماز اور زندگی
کی روشنی ہے۔ اس کی تلاوت نہ صرف روحانی فائدے دیتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی، سکون اور رزق میں برکت لاتی ہے۔ اس لیے مختلف اس کے الفاظ، آپ نے صرف اتنے سے الفاظ جب پڑھنے ہیں الحمدللہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش برسنے لگ جانی۔ اب ان کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جو میں آپ کے سامنے آیہ مقدسہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو صرف اور صرف آپ نے دوستو آج کے اس دن میں یعنی کہ سورج گرہن میں آپ نے صرف اتنی بار ہی پڑھنا ہے جو تعداد آپ کو بتائی جائے، کیونکہ یہ تعداد انتہائی اہم ہوتی ہے اور جو وقت اور جو دیگر چیزوں کے حساب سے ہوتی ہے، جب ہم اس کے برابر پڑھتے ہیں الحمدللہ پھر ہمیں اس کا اتنا ہی فائدہ بھی ملتا ہے۔ اب اس کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا جب آپ 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر روحانیت کی بارش ہوگی، روحانی قوت آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد آگے آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب وہ سورت کون سی ہے؟ اور وہ سورت ہے جس میں دشمنوں کا بھی جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے جو دشمن ہوتے ہیں دشمنوں کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، یا تو ان کے لیے جو ہے وہ رسوائی بن جاتی ہے، یا پھر وہ اس کی دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے، اور مختلف قسم یعنی کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سادہ باتوں میں۔ لیکن آپ نے کسی بھی دشمن کا تصور نہیں کرنا، بس جتنے ہی دشمن ہوں گے اللہ کے فضل سے وہ سب کے سب کو اپنی پڑ جائے گی، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو زندگی کے مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، رزق اور حفاظت کا یہ ذریعہ بنے گا، ہر کام میں اللہ کی مدد ملتی رہے گی، دل کو سکون ملے گا، گناہوں کی معافی، یہی انسان کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے انسان کو طلب ہوتی ہے اور یہ چیز انسان چاہتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے یہ تمام انعامات، یہ تمام راہیں۔ لیکن اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت، محبت اور برکت اور حفاظت کا اعلان ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں نا جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا خط لکھا تھا تو اسی قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو جس وقت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو محدثین اور مفسرین اور اللہ والے یہی بات کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ وہ ملکہ بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی۔ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، دوسرا اسکندر ذوالقرنین ہے، اور جو کافر گزرے ہیں تو ان میں سے ایک نمرود ہے، دوسرا بخت نصر ہے۔ یہ 2 بادشاہ کافر ہیں، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو یہ 3 آیات والی سورت کو جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اس کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، انعامات ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، رحمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ کثرت کے ساتھ مال مل جائے، کثرت کے ساتھ دولت مل جائے، کثرت کے ساتھ انعامات کی بارش ہو جائے، یہ کثرت کو لائے گی، برکت کو لائے گی، برکت کے ساتھ کثرت کو، جب برکت اور کثرت دونوں چیزیں ملتی ہیں الحمدللہ پھر رحمت الہی اور تمام چیزیں انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ تو اب اس کو آپ نے بھی صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں جو آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور میں جو کچھ سوچتے جاؤ گے اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے تمہیں عطا کر دے گا۔ سر پہ ہاتھ رکھ لیں یا پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیں، سیدھا ہاتھ آپ نے رکھنا ہے، دایاں ہاتھ جس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اگلی سورت پڑھنی ہے، لیکن اب ہاتھ آپ نے نیچے رکھ لینا ہے۔ تو یہ سورت جس کے بعد پڑھنی ہے اس کو بھی تعداد 21 بار ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ وہ صدقہ جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس کو ویسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو سورت آپ نے پڑھی سورت کو سورت اخلاص کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔